الدرس السادس عشر. الدرس السادس عشر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آج ہمیں لیسن نمبر 16 پڑھنا ہے. الدرس السادس عشر یعنی 16th لیسن. المدرس ایک چھوٹی سی حوار ہے, 2-4 جملے ہیں, زیادہ نہیں ہے بس. المدرس لمن هذه الاقلام یعنی هذه الاقلام یا محمد. محمد یہ پین یعنی قلم کس کے ہیں؟ پلورل میں استعمال ہوا ہے. اقلام قلم means pen, اقلام means pens. Whose are these pens? لمن هذه الاقلام. محمد جواب دے رہا ہے هي لي they are mine یہ میری ہیں. یا استاذ سر یہ میری پینز ہیں. المدرس هي جمیلة جدا یہ بہت خوبصورت ہیں. هي جمیلة جدا یہ بہت خوبصورت ہیں. آپ لیسن نمبر 14 اور 15 میں پلورل پڑھتے آئے ہیں, جمع پڑھتے آئے ہیں, یعنی اپنے وہاں سیکھا کہ جمع کی کتنی قسمیں ہیں. جمع کی کتنی قسمیں ہیں. ذرا آج ہم اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں. ہم نے آپ کو وہاں بتایا کہ عربک میں جمع جو ہے بھائی اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ایسی جمع یعنی جمع المذکر, ایک مذکر کی جمع مگر سالم, السالم. جمع مذکر سالم, جمع مذکر سالم. اردو میں ہم پڑھتے ہیں جمع مذکر سالم. وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم مینز جس میں واحد مذکر ہو, یعنی واحد مذکر اور پلس واحد مذکر پلس یا تو ہم واو نون ایڈ کرتے ہیں یا نون ایڈ کرتے ہیں, یا نون ایڈ کرتے ہیں. جیسے ایک مثال لیتے ہیں مسلمون مینز مسلمان, ایک مسلمان. اگر ہمیں اس کو پلورل بنانا ہو تو ہم لکھتے ہیں میم سین لام میم مسلمون, یعنی 2 جماعتیں ہیں. مسلمون یا آئے گا مسلمین, کیا آئے گا؟ مسلمین. مسلمون مسلمین. شاباش. مسلمون ہم اس جگہ لکھیں گے جو پیش والی جگہ ہو, اور مسلمین زبر اور زیر والی جگہ پہ لکھیں گے. جی سر. ہے نا؟ اسی طرح کافرون کافرین, جس میں واحد کی جو حیت ہے وہ برقرار رہے, صرف واو اور یا نون بڑھانے سے جمع سمجھ آئے گا. ہاں بالکل. تو اپنی شکل جو ہے برقرار رہ گئی. یہ ایک ہے, اس کو انشاءاللہ مزید بھی واضح کریں گے کبھی, لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے. دوسری قسم جو جمع کی تھی وہ تھی جمع المؤنث السالم. یہ بھی سالم ہوتا ہے, اس میں واحد کی شکل برقرار رہتی ہے. جمع المؤنث السالم اس میں واحد مؤنث اور پلس ہم کیا ایڈ کرتے ہیں؟ پلس ہم ایڈ کرتے ہیں الف تا. جیسے میں یہ ورڈ لیتا ہوں مسلمون. اگر ہمیں مسلمون کو مؤنث بنانا ہو تو ہم لکھتے ہیں اس کے لاسٹ میں مسلمتن, یعنی گولتا جو ہے یہ گولتا ایک یعنی واحد مؤنث کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟
واحد مونس کی علامت ہے. لیکن اگر اسی کو پلورل بنانا ہو تو اس واحد مونس کی علامت کو ہٹا کر ہم لکھیں گے مسلماتن، جیسے آپ نے پڑھا مسلماتن. طبیبن سے طبیباتن، مہندسن سے مہندساتن، مدرسن سے مدرساتن. ہاں آپ نے یہ پڑھے تو، لیکن میں پھر بھی اس کو واضح کر رہا ہوں. چلیے بھائی، ایک اور قسم آپ نے پڑھی، وہ تھی جمع کیا ہے، جمع مکسر. جمع مکسر یعنی بروکن پلورل. اس میں واحد کی شکل برقرار نہیں رہتی ہے. اس میں واحد کی، جیسے کالمون ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کالمون سے قاف لام میم، کالمون سے کیا بنتا ہے، اقلامن. اقلامن، اقلام، کالمون سے اقلامن، کالمون سے اقلامن. شاباش. کالمون سے اقلامن، قلم سے اقلام. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ قلم کو دیکھیے، قلم کو دیکھیے، اس میں اقلام کو دیکھیے ذرا. یہ قلم کی جو شکل تھی، صورت تھی، یہ برقرار نہ رہ سکی، یہ انٹیک نہ رہ سکی. اس میں کبھی ایڈیشن ہو گیا، کبھی اومیشن ہو جاتا ہے، کبھی صرف پہ یعنی پروننسیشن میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک اسم ہے اسدن، اسدن، الف کے اوپر بھی زبر، سین کے اوپر بھی زبر، اور دال کے اوپر دو پہ، اسدن. اگر اس کی جمع آپ دیکھیں گے تو وہ آتی ہے اسودن، اسودن، اسودن. یعنی صرف پروننسیشن، صرف حرکات کے تبدیل ہونے سے کیا ہو گیا، یہ چینج ہو جاتا ہے. شاباش. اسی طرح سے آپ ایک ورڈ دیکھتے ہیں کتابن، جب اس کی جمع ہوتی ہے تو اس میں آتی ہے جمع آتی ہے اس کی کتبن، یعنی ایک لیٹر الف جو ایکسٹرا اس میں واحد میں ایڈ ہوا تھا، اس کو حذف کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا. تو یہ ہے بھائی جمع کی 3 قسمیں. لیکن آج جس چیز پہ آپ کو غور کرنا ہے وہ الگ ہے. اس کو یاد رکھیے ذرا، میں انشاءاللہ اس کو کیا نام ہے پھر سے بتا دوں گا. سر یہ تیسری قسم جمع کی پہلی تو ہے مکسر. جمع مکسر مینز بروکن پلورل. تیسری قسم کون ہے پھر سے؟ وہی ہے نا جمع مکسر. ایک ہے جمع مذکر سالم، دوسرا ہے جمع مؤنث سالم، تیسرا ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے نا. شاباش. تو یہ 3 قسمیں آ گئی کہ جہاں آپ کو کیا کرنا ہے، جہاں آپ کو مطلب اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کیسے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھائیں گے کبھی باضابطہ الگ لیکچر میں. تو جب وہ آئے گا ٹائم تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیکن یہاں آپ کو جمع کی دوسری قسم پڑھنی ہے. سر یہ جمع مونس جو ہے نا سر، یہ چیزوں کے بارے میں بھی آئے گا یہاں، صرف جاندار چیزوں کی؟ وہی آپ مجھے وہی پڑھانا ہے نا، آپ ویٹ کیجئے. ہاں اب ایک اور قسم ہے جمع کی، وہ کیا ہے بھائی؟ اس کو ہم کہتے ہیں عاقل کی جمع، اور اس کے اپوزٹ میں غیر عاقل کی جمع. عاقل کی جمع اور غیر عاقل کی. آپ سن رہے ہیں نا؟ جی سر. شاباش. عاقل کی جمع یعنی عاقل کی جمع میں آتا ہے کون، یعنی نمبر فرسٹ کیٹیگری جو ہے عاقل کی جمع، اس میں آتا ہے، اس میں آئے گا ہیومن بینگز اور اینجلز اور ڈیولز وغیرہ. لیکن میں جب ہم پڑھاتے ہیں تو جنرلی اینجلز کے بارے میں تو گفتگو ہوتی ہے، ڈیولز وغیرہ کے بارے میں زیادہ گفتگو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عاقل صرف فی الحال اس لیول پر ہیومن بینگز کے لیے آتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 دیکھیے بھائی، نمبر 2 ہے غیر عاقل. نمبر 2 کیا ہے؟ غیر عاقل. غیر عاقل کس کے لیے آتا ہے؟
غیر عاقل آتا ہے کس کے لیے؟ ایک تو پہلے تھنگس کے لیے، تھنگس یعنی چیز کے لیے، دوسرا اینیملز کے لیے، برڈ وغیرہ، اور ہاں برڈز بھی اسی میں آئیں گے، اور کانسیپٹس کے لیے بھی، کانسیپٹس کے لیے بھی آتا ہے غیر عاقل، کانسیپٹس کے لیے بھی غیر عاقل آتا ہے۔ جو عاقل ہے یہ عاقل اوپر، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے مثال کے طور پر ریگولر کیا نام ہے، ریشنل ناؤن، ریشنل ناؤنز، یا اس کو ہم دوسرا نام یہ بھی دیتے ہیں انٹیلیجنٹ ناؤنز۔ انٹیلیجنٹ ناؤنز۔ اس کے برعکس جو یہاں دوسرا کانسیپٹ غیر عاقل، اس کو ہم کہتے ہیں کیا، irrational nouns، irrational nouns، یا ہم کہتے ہیں نان انٹیلیجنٹ nouns، نان انٹیلیجنٹ nouns انگلش میں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عاقل جو ہے وہ اوپر جو میں نے ڈیفینیشن بتا دی، یہ کیا بولتے ہیں جمع کی 3 قسمیں ہیں، وہ اکثر بیشتر کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج جو آپ یہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے دیکھیے لمن حاصل اقلام، اقلام کی کون ہے؟ یہ غیر عاقل ہے، یہ غیر عاقل ہے نا، یہ غیر عاقل ہے۔ محمد اقلام پلورل ہے، اقلام پلورل ہے، اقلام پلورل ہے۔ تو آپ کے اس سے شور آ رہا ہے، کافی شور آ رہا ہے، آپ ذرا اس کو میوٹ کیجئے۔ لمن هذه الاقلام یا محمد، اقلام پلورل ہے مگر غیر عاقل کی جمع ہے، یہ جمع ہے مگر غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو اس نے جب اس کی طرف اشارے کے لیے یہ استعمال کیا ضمیر، تو اس نے ہیا لکھا نہ کہ ہم۔ ہاں سر یہی مسئلہ، ہاں یہ ہم بھی سوچتے تھے کیا ہے۔ اس نے ہیا لکھا، کیوں ہیا لکھا؟ اس نے لکھا ہیا لی، یا استاد ہیا، یہ اقلام تو پلورل ہے، ہیا تو واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو سکھایا ہیا مینز شی، ہیا مینز شی، یا ہیا مینز وہ ایک عورت، یا وہ ایک لڑکی، یا وہ ایک مونس، پلورل کے لیے استعمال کیوں کیا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ آج کے اس لیسن نمبر 16 میں صرف آپ کو یہی چیزیں سیکھنی ہے، یہی ایک چیز بس۔ اب دیکھیے بھائی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سکھا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ جمع غیر عاقل از اکول ٹو واحد مؤنث، جمع غیر عاقل از اکول ٹو واحد مؤنث۔ بس اتنا یاد رکھیں، سب پرابلم خود بخود دور ہو جائے گی۔ جمع غیر عاقل از اکول ٹو واحد مؤنث۔ تو جو آپ آج تک سیکھتے آئے واحد مؤنث کے ساتھ جو کرنا ہے وہی آپ جمع غیر عاقل کے ساتھ کریں گے، وہی آپ جمع غیر عاقل کے ساتھ کریں گے۔ اب آئیے، یعنی اس کے ساتھ وہی ضمیر لگے گی؟ نہیں، آپ ضمیر اس کے ساتھ ضمیر ہی کیوں؟ میں نے ضمیر کے بارے میں ابھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہر جگہ وہی سلوک ہو جائے گا جو واحد مونس کے ساتھ۔ اگر ضمیر کی جگہ ہو تو ضمیر، یہاں دیکھیے اس کے بارے میں خبر آ گئی تو یہ بھی مونس آ گئی، اس کے بارے میں صفت آئے گی تو وہ بھی صفت ہی مونس آئے گی، اس کے بارے میں آپ کیا نام ہے اس کے ساتھ اس میں اشارہ لگائیں گے تو وہ بھی مونس آئے گی۔ حاجی ہی الاقلام، اگر پلورل ہے تو اس کو ہاؤلائی لکھنا تھا، حاجی کیوں لکھا؟ کیونکہ جمع غیر عاقل از اکول ٹو واحد، یعنی یہ آپ کو تصور، یہ آپ کو سمجھنا ہے جیسے یہاں واحد مونس ہے نہ کہ جمع غیر عاقل۔ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے بھائی، جمع غیر عاقل از اکول ٹو واحد مونس، تو جو آپ نے واحد مونس کے ساتھ کیا وہی آپ جمع غیر عاقل کے ساتھ کریں گے، وہی آپ جمع غیر عاقل کے ساتھ کریں گے۔ بس ہو گیا مسئلہ، آپ کا تو ہو گیا، باقی تو خاموش ہے۔
नहीं सर समझ आ गया। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। लिमन हाजिल अकलाम, ये देखिए अकलाम प्लूरल, हाजी जो है वाहिद है, ये जमा है, ये वाहिद है। अब क्वेश्चन पैदा होगा ये क्यों? हमने कहा भाई अकलाम जो है ये जमा गैर आकिल है, लिहाजा जमा गैर आकिल इज इक्वल टू वाहिद मोनस, तो इसलिए हाजी ही लगेगा। हादिही अल अकलाम, लिमन हादिही अल अकलाम, यानी हादिही अल अकलाम या मोहम्मद, ए मोहम्मद ये कलम जो है ये किसके हैं? मोहम्मद। हिया, यहाँ भी वाहिद मोनस की इसके साथ सलूक, हिया मीन्स वो एक औरत, वो एक औरत, वो एक खातून, वो एक लड़की। लेकिन यहाँ आप सीखेंगे हिया का मतलब ये है वो जमा गैर आकिल, हिया वो जमा गैर आकिल, यानी ये सारे कलम जो हैं हिया, ये सारे कलम माने में आप लिखेंगे उर्दू का, उर्दू में चूंकि हम लिखेंगे ये सारे कलम, या इंग्लिश में आप लिखेंगे दे आर माइन, क्योंकि प्लूरल है, वहां आपको ये गैर आकिल और आकिल, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट का कोई तस्वर नहीं है। तो आप लिखेंगे वहां दे आर माइन, न कि शी इज माइन। आप ट्रांसलेशन में ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप ट्रांसलेशन में गलती, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की छुट्टी होगी। हाँ, वर्ड फॉर वर्ड नहीं, यहाँ माने का ये जो है और ग्रामर का ख्याल, लैंग्वेज का ख्याल रखना है। ही मीन शी, लेकिन यहाँ आप इसको अकलाम के बदले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे दे आर माइन, दे आर माइन, यानी वो सारे कलम जो है मेरे हैं। आप सब लोग समझ रहे हैं ना? जी सर, सभी लोग समझ रहे हैं ना ये बात? चलिए चलिए, तो अब देखिए आप, ही अली ये उस्ताद सर दे आर माइन, न कि शी इज माइन, क्योंकि अकलाम की बात हो रही है, पेन्स की बात हो रही है। अल मुदरिस हिया जमीलतुन जिद्दा, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ भी प्लूरल में हम जवाब ट्रांसलेशन करेंगे, हालांकि इस्तेमाल हुई है सिंगुलर की ज़मीर, हिया मीन्स शी इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन हमें क्या कहना है? अगर आप इंसान के बारे में ऐसा कहेंगे तो आप यही सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन माने होगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जब आप इसको अकलाम के बारे में कह रहे हैं तो आप या ट्रांसलेशन में ख्याल रखेंगे, आप कहेंगे दे आर वेरी ब्यूटीफुल। हिया, ये भी वाहिद मोनस, यानी अकलाम के बदले जमीलतुन, इसके बारे में खबर, ये भी वाहिद मोनस। जिद्दा तो ये तो सेम आता है, आकिल गैर आकिल वाहिद जमा के लिए सेम आता है, लिहाजा आ गया हिया जमीलतुन जिद्दा। अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे इट मीन्स शी इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जब आप इसको मायने के हवाले से विद इन पुटिंग इट इनटू द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये करेंगे, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे ये अकलाम, ये कलम्स, ये पेन्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। वा एंड और हादिही अल कुतुबु, हादिही अल कुतुबु, किताब की जमा क्या आती है? कुतुब। कुतुब, तो वाहिद, ये भी जमा गैर आकिल है, तो इसके साथ भी वाहिद मोनस का सलूक होगा, तो इसने लिखा हाजिही, इसने क्या लिखा? हाजिही, यानी जैसे अल कुतुब जो है ये जमा गैर आकिल, ये जमा नहीं है, ये तो वाहिद मोनस है, ऐसे समझना है आपको, जैसे वाहिद मोनस। वहादिही अल कुतुबो, वहादिही अल कुतुबो, वहादिही अल कुतुबो अल जदीदतु। देखिए इसमें इशारा भी इस्तेमाल हो गया वाहिद मोनस, और इसकी सिफत भी इस्तेमाल हो गई वाहिद मोनस। वहादिही अल कुतुबो अल जदीदतु, सिफत भी आ गई वाहिद मोनस की तरह, जैसे पीछे जो है ये कलमा अल कुतुब, ये जमा नहीं है बल्कि वाहिद मोनस है, इस तरह से इसका सलूक हो, इसके साथ जो है मसला हो गया। वहादिही अल कुतुबु अल जदीदतु एंड दीज न्यू बुक्स, माने में आप ख्याल रखेंगे, आप ये नहीं कहेंगे शी एंड शी या दिस, हाजी, अगर दिस ट्रांसलेट करेंगे हम, दिस न्यू बुक्स नहीं कहेंगे, आपको इसको प्लूरल में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वहादिही अल कुतुबु अल जदीदतु एंड दीज न्यू बुक्स are here लक, are they yours? Here means she, is she yours?
لٹرل ٹرانسلیشن، لیکن معنی میں جب ہم اس کو کانٹیکس میں رکھیں گے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور دے یورس، کیا یہ کتابیں آپ کی ہیں؟ اور دے یورس؟ محمد جواب دیتا ہے لا نہیں ہی دے آر لحامد فار حامد، دے آر فار حامد، ہی مینز یہاں دے. المدرس أين دفاتركم؟ دفتر جمع دفاتر، دفتر جمع دفاتر means كافية. أين دفاتركم؟ أين دفاتركم يا إخوان؟ بھائیو آپ کی کاپیاں کہاں ہے؟ Where are your notebooks, exercise books? علی جواب دیتا ہے here ہنا، here means she، مگر یہاں کیا مراد ہے؟ they هنا they are here هنا على هذا المكتب on this table، على هذا المكتب on this table on this table. تو اس کے بارے میں یاد رکھیے بھائی، جمع غیر عاقل is equal to واحد مونس، واحد مونس، اس کو خیال ذہن میں رکھیے تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جمع غیر عاقل is equal to واحد مونس. تو آئیے، یہ تھا چھوٹا سا لیسن لیکن بڑا معنی خیز ہے، یہ ہمیں سمجھنا تھا. اب تمرین دیکھیے، اس کی پہلی تمرین کیا ہے؟ تأمل الامثلۃ الآتیۃ، یہ وہی ہے جو میں نے کہا آپ سے، بالکل اس کے لیے مزید ایگزامپلز، لیکن وہی ہے. کہتا ہے ان ایگزامپلز پہ، آنے والے ایگزامپلز پہ ذرا غور کیجیے. دیکھیے نمبر 1 المفرد هذا طالب جدید هو من بلجیکا، هو من بلجیکا، یہ نیا طالب علم ہے، وہ بلجیریا سے ہے، وہ I think it is Bulgaria. Bulgaria see. I think it is I think it is pronunciation is Bulgaria. Can anybody help me? بلغاریا ہے نا سر؟ کوئی فرق نہیں کچھ ہے. Belgium. Who mean Belgica means he is from Belgium. BLGIUM. I don't know. I'm not certain about the pronunciation. लेकिन it's perhaps यही ऐसा ही है. هذا طالب جديد، یہ نیا طالب. هو من بلجيكا، he is from Belgium. جمع هؤلاء طلاب جدد، هؤلاء طلاب جدد، هؤلاء طلاب جدد. These are new students. These are new students. چلیے these are new students. جو کتاب پرنٹ ہوئی ہے اس پرنٹڈ کتاب میں لکھا ہے ہوا من امریکہ، تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ ورڈ کہاں سے آ گیا. یہ جو پی ڈی ایف ہے، پی ڈی ایف میں تھوڑا سا چینج ہے. هؤلاء طلاب جدد، هؤلاء طلاب جدد. These are new students whom من بلجیکا، they are from Belgium. یہاں دیکھیے آپ، یہ عاقل کی بات ہو رہی ہے. طالب ایک تھا تو اس نے ہاذا استعمال کیا اور اس کے جدید استعمال کیا، صفت بھی اور ضمیر بھی استعمال کی واحد. پھر جمع میں دیکھیے ہؤلاء طلاب جدد، طلاب پلورل ہے تو ہؤلاء استعمال ہو گیا، جدد استعمال ہو گیا، ہم استعمال ہو گیا. لیکن یہاں نیچے دیکھیے آپ المفرد هذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے، this is a new book. هو من بلجیکا، it is from Bulgaria، it is from Belgium، it is from Belgium، it is from ہوا کا ٹرانسلیشن یہاں کیا ہوگا؟ it is from Belgium. ہوا من بلجیکا. جمع آتا ہے یہاں دیکھیے هذه کتب جدیدۃ، کتب مونس ہے، یہ سوری جمع ہے مگر جمع غیر عاقل، اس لیے ایکول ٹو واحد مونس، تو هذه آ گیا، جدیدۃ آ گیا، ہی آ گیا. کلیئر ہو گیا سر؟ هذا کتاب جدید، هذه کتب جدیدۃ. هو من بلجیکا، هي من بلجیکا. جی سر. هو من بلجیکا، هي من بالکل بھائی.
تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جمع غیر عاقل از اکول ٹو واحد مونس. میں اس کو وہیں پہ لکھ کے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو آرام سے سمجھ سکیں. اب کوشچن 2 دیکھیے. حول المبتدا، مبتدا کو چینج کرو، فی کل من الجمل الاتیہ، آنے والے ہر سینٹینس میں، الی جمع، جمع. مبتدا کو چینج کرو، جمع بناؤ. جب آپ مبتدا کو چینج کر کے جمع بنائیں گے تو خبر خود بخود جمع بن جائے گی. تو خبر خود بخود جمع بن جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ شاباش. مثال دیکھیے. ھذا بیتن، ھذا بیتن، دس از اے ہاؤس. ھذا بیتن. جب آپ ھذا بیتن کو مونس پلورل بنائیں گے تو بنے گا بیوتن. بیوتن. تو بیوتن جب آپ بنائیں گے وہ جمع غیر عاقل ہے تو اس لیے لگے گا ھذہ. ھذہ بیوتن، ھذہ بیوتن، ھذہ بیوتن. اسی طرح ہے ھذا نجمن، ھذا نجمن، یہ تارا ہے. نجمن بھی غیر عاقل ہے، اس کی جمع ہے نجومن، جمع غیر عاقل، تو واحد مونس کے برابر ہے. تو ھذا کیا بنے گا؟ ھذہ نجومن. بہت اچھا. ھذہ نجومن. شاباش. اسی طرح ہے ھذا درسن، ھذہ دروس. دروسن. بہت اچھا، بہت اچھا. ھذہ دروسن. ھذا قلم، ھذہ اقلام. اقلام. بہت اچھا. ھذہ اقلام. شاباش. ھذا باب، ھذہ ابواب. ابواب. ھذہ ابواب. ماشاء اللہ. تو پھرتا ہے ھذا نہر. نہر مینز ریور. انہار. شاباش. نہر مینز ریور. بہت اچھا. ھذا نہر، ھذہ انہار. ھذا جبل، ھذہ جبال. شاباش. جبال. ھذا کلب، ھذہ کلاب. هذه كلاب. کلاب. شاباش. ھذا کلاب. بحر، ھذہ هذه بحار. بحار. بہار. یہ وہ نہیں ہے، لالو کا بہار نہیں ہے، یہ بحر کہتے ہیں سمندر کو. سمندر کو بحار. ہاں، نہر کہتے ہیں دریا کو اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. ٹھیک ہے. ھذا کتاب، ھذہ هذه كتب. کتب. ھذا حمار، ھذہ هذه حمر. 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 هذه حمر. شاباش. حمر. ھذا حمار means گدا. هذه حمار، گدا. this is a donkey. هذه حمر، these are donkeys. ھذا سریر، هذه سرر، هذه سرر. هذه سرر. شاباش. بہت اچھا. ھذا دفتر، ھذہ دفاتر. دفاتر. هذه دفاتر. یہ دوسری انداز سے جمع جو ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، غیر منصرف ہے تو اس کے اوپر دو پیشنے آئیں گے. ھذا مکتب، ھذہ مکاتب. ھذہ مکاتب. شاباش. یہ بھی غیر عاقل ہے. ھذہ مکاتب. ھذا فندق، ھذہ فنادق. فندق means ہوٹل. فندق means ہوٹل. ہوٹل. شاباش. ھذہ فندق، this is a hotel. ھذہ فنادق، these are hotels. شاباش. ھذہ ساعۃ، هذه ھذہ ساعۃ. بہت اچھا. آپ یہاں اچھے پوائنٹ پر پہنچے. ھذہ ساعۃ. دیکھیں ساعۃ مونس ہے تو ھذہ ہم نے لکھا واحد میں بھی ھذہ ساعۃ، لیکن جمع جب اس کا بنائیں گے تو یہ جمع غیر عاقل ہے تو وہاں بھی ھذہ آئے گا. ھذہ ساعۃ، ھذہ ساعۃ. ایک گھڑی، بہت ساری گھڑیاں، دونوں کے بارے میں صرف ھذہ آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ چلے بھائی.
हाजिही सय्यारतुन हाजिही सय्यारतुन सय्यारातुन सय्यारातुन हाजिही सय्यारतुन ये एक गाड़ी है, हाजिही सय्यारातुन ये बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाजिही ताइरतुन हाज़िही शाबाश शाबाश। ताइरतुन अगर गोलता के बगैर हो ताइरुन तो इसका मतलब है परिंदा, लेकिन जब गोलता के साथ तो इसका मतलब है एरोप्लेन। हाजी ताइरत दिस एन एरोप्लेन, हाजी ताइरातुन these are aeroplanes। शाबाश। ज़ालिका नजमुन तिलका नुजूमुन तिलका नुजूमुन माशाअल्लाह तिलका नुजूमुन बहुत अच्छा। तिलका सय्यारतुन ज़ालिका सय्यारतुन शाबाश शाबाश। क्या आएगा? सर तायरतन हो गया, तिलका सर तायरतन सय्यारतुन हो गया एरोप्लेन, तायरुन हो गया परिंदा, वही सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तिलका 19 सय्यारतुन शाबाश। तो तिलका सय्यारतुन वो एक गाड़ी है, ये भी मोनस है तो तिलका लगेगा, लेकिन जमा गैर आकिल में भी तो मोनस ही होगा ना, तो हम लिखेंगे वहां तिलका सय्यारतुन तिलका सय्यारातुन। तिलका जैसे ऊपर आपने देखा यहाँ हाजिही सय्यारतुन हाजिही सय्यारातुन, इसी तरह यहाँ तिलका सय्यारतुन तिलका सय्यारातुन तिलका सय्यारातुन। शाबाश। अब क्वेश्चन 3 है अशिर इलल अस्मा अल आतिया, इन इसमों का इशारा करो बिस्म इशारतिन मुनासिबिन लिल करीब, जो करीब के इसमें इशारे हैं उनके जरिए से। हाजा हाजी हाउलाई, इन तीन में से कोई लगाना है। जैसे नंबर 1 है डैश डैश रजुलुन, रजुलुन क्या लगेगा? हाजा रजुलुन शाबाश रजुलुन शाबाश। नंबर 2 क्या है? रिजाल, बहुत अच्छा हाउला, क्योंकि ये जमा गैर आकिल नहीं है, ये जमा आकिल है तो इसलिए हाउला लगेगा। शाबाश। और नंबर 3 कल्बुन, हाजा कल्ब हाजा कल्बुन। याद रखिए मैं एक बात भूल गया, जब आप वाहिद की बात कर रहे हैं चाहे आकिल हो या गैर आकिल हो वहां कोई मसला नहीं है, वहां आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ईशा मुजक्कर के निशो मोनस, बस सिंपल। हाँ अगर मुजक्कर जैसे यहाँ कल्बुन है ये तो मुजक्कर है तो इसलिए हाजा लगेगा वाहिद में, लेकिन प्लूरल में प्रॉब्लम है। नंबर 4 पे आइए। हाजिही हाजी किलाबुन, हाजी किलाबुन, बहुत अच्छा हाजी किलाबुन। नंबर 5 हाजिही हाजी दुरूस दुरूसन, बहुत अच्छा। नंबर 6 हाउलाई हाउलाई मुदरिसूना, माशाअल्लाह हाउलाई मुदरिसूना। नंबर 7 हाउलाई अखवाती, बहुत अच्छा, चूंकि आकिल है अगरचे मोनस है, आकिल है ना, ये मेरी बहनें हैं ये आकिल हैं, जमा गैर है मगर मोनस है, लेकिन मोनस होने के बावजूद इसके साथ लगेगा हाउलाई, हाउलाई अखवाती। चलिए नंबर 8 हाजी अकलाम अकलामुन, हाजी अकलामुन, बहुत अच्छा। नंबर 9 हाजा किताब हाजा किताबुन, शाबाश। नंबर 10 हाजिही सयारा हाजिही सय्यारत हादिही सय्यारातुन, शाबाश। नंबर 11 हाजिही हाजिही सयारा सय्यारत सय्यारतुन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत खूब। नंबर 12 हाजा हिमार हिमार हाजा हिमारुन, ना ना हाजा हिमार सिंगुलर है सिंगुलर है। नंबर 13 नंबर 13 हाजी कुतुबुन हाजी कुतुबुन कुतुबुन, बहुत अच्छा। नंबर 14 हाजिही हुमरुन हुमुरुन, हुमुरुन यहाँ प्लूरल है तो हाजी लगेगा, शाबाश। नंबर 15 हाजिही आइनुन आइनुन, हाजा नंबर आइनुन। शाबाश हाजी हाजी आइनुन, हाजी आइनुन, क्योंकि ये इंसानी जिस्म में दो चीजें जो होती है वो वाहिद दो में भी तीन मोनस मुजाकर मानी जाती मोनस है। नंबर 16 हाजी तबीबतुन। नंबर 17 हाजिही